بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ مرد اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے جب عورت کو کھو دیتا ہے تو یہ کہنے لگتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ اسے اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ اور کڑوا رویہ کیوں یاد نہیں آتا؟ اصل میں اس کی انا اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا گھر ہے، کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مطلوب ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، طالب ہی اس کے گرد گھومتے ہیں۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت، محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ دنیا کی بہترین عورت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت سب سے بہتر ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجاوری کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف اپنے جان و مال میں تصرف نہ کرے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات: اذان اور اقامت کے درمیان، شب قدر میں، تہجد کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد، فرض نماز کے بعد، جمعہ کے دن کی ایک گھڑی سجدے میں، سحری کے وقت، روزے کی حالت میں، سفر میں، عرفہ کے دن، آب زمزم پیتے وقت، میدان جنگ میں اور بارش برستے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کھانا کھانے کا ایک اہم ادب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے برتن کے بیچ میں نازل ہوتی ہے، اس لیے تم لوگ اس کے کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ۔ روزہ نفس کو قابو کرنے کا نام ہے، غصہ نہ کریں، عبادت کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو آپ جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ توبہ کی مہلت اور قبولیت: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اس میں ایک بہت بڑے خزانے کی کنجی ہے، تو کیا آپ صرف ایک ہی کنجی آزمائیں گے؟ تو پھر شب قدر میں ایک ہی رات پر اکتفا کیوں؟ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، تو اس دنیا جتنے بھی مجبور لوگ ہیں جو تیرے علاوہ اپنی مجبوری کسی کو نہیں بتا سکتے، تو ان سب لوگوں کی مشکلات حل فرما دے۔ جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کو اچھا اور قدر کرنے والا ہمسفر عطا فرما۔ اس رمضان کے صدقے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین کی ضروری تعلیم دیں۔
ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ: جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے، اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ماں کی دعائیں نظر نہیں آتی، لیکن ہر طرف سے آنے والی مصیبت کے خلاف ڈھال بن جاتی ہیں، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، ہمارے گرد ایک حصار بنائے رکھتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں سنبھال لیتی ہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، اتنی بڑی نعمت عطا کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قدردان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ آدمی کے نماز روزہ پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، ہماری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہی کو برداشت کرنا جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھنے دیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، پہلی بار جب اس کی مے مرتی ہے اور دوسری بار جب وہ خود مرتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دوسروں کی اولاد کو نصیحت کرنے والوں کی اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اے ہمارے رب، اپنے کلام قرآن مجید کے ساتھ ہمیں ایسا والہانہ تعلق نصیب فرما کہ دنیا میں یہ ہماری پہچان بن جائے، قبر کی وحشت و تنہائی میں ہمیں مانوس کرے
اور قیامت والے دن ہمیں سایہ دے اور سفارش کرے اور جنت میں داخل کروا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ زیارت کی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے نیکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ وقت کبھی برا نہیں ہوتا، انسان اسے برا سمجھتا ہے تو چلے برا ہی کہہ لیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے ارد گرد بدترین لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ جو چیز کہنے کے بعد ملے وہ بھیک ہوتی ہے، اور جو بنا کہے ملے وہ فکر و محبت ہوتی ہے۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس فانی دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا تھا تو پھر اس تنہائی سے کیا گھبرانا؟ ہماری بہت چھوٹی سی مگر خالص نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کو جلدی ادا کریں اور اسے حقیر نہ سمجھیں۔ کسی سے خوش دلی کے اظہار کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کے ذرہ ذرہ بکھر جاتے ہیں، اور اسی ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اتنا جوڑتا ہے کہ دوبارہ ہمیں دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھ گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پر باری ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔